السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دیگر مسافروں کی طرح آج ہم نے بھی کی لاپرواہی اور عید کے آخری دنوں پہ آ گئے ٹکٹ کروانے اسٹیشن پر۔ تو جب اسٹیشن پر پہنچے تو اسٹیشن کا رش دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے کہ یہاں سے کیسے ہمیں برتھ یا سیٹ ملے گی جس کی وجہ سے ہم سکون سفر کر کے پنجاب پہنچیں گے۔ لیکن جب رش دیکھا، لمبی لمبی قطاریں دیکھی تو کنفیوز ہو گئے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے زندگی کی پہلی اور آخری۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، 10 دن پہلے ٹکٹ کروانا ہی ٹھیک رہے گا کہ ہم اپنا پرسکون سفر کر سکیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھے کاشف اور حسنین۔ ہم 3 آئے تھے یہاں پر ٹکٹیں کروانے کے لیے، لیکن یہاں سے ہمیں انکاری ہوئی تو پھر ہم نے رخ کیا بس کی طرف۔ جب ہم بس کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پر بھی دیکھا کہ بسیں فل تھی، ٹکٹیں نہیں تھی اور ایکسٹرا بس بھی نہیں تھی۔ ہم پھر پریشان کہ ایکسٹرا بس بھی نہیں ہے، سیٹیں بھی فل ہیں، ہم کس پہ کریں گے سفر اور پرسکون کیسے پہنچیں گے اپنے گھر تک؟ تو خیر یہاں سے انکاری ہوئی۔ ڈیوو، کائنات، فیصل موورز، جتنے بھی بس ٹرمینل تھے سب کو چھانٹ مارا لیکن کسی سے نہ ملی ٹکٹ۔ تو وہاں سے ہم روانہ ہوئے اپنی گھر کی طرف۔ تو گھر پہنچنے کے بعد پھر مشورہ کرنے کے بعد ہم نے یہی سوچا کہ چلتے ہیں دیگر لوگوں کی طرح کہ جو ٹرین جا رہی کو اس میں بیٹھ جائیں گے تو سیٹ ملے گی، برتھ ملے گا، نہیں ملے گا جیسے وہ ہوں گے ہم وہ سفر کریں گے۔ تو میرے ساتھ حسنین اور رمضان تھے اور میں تھا، ہم 3 لوگ تھے اور ایک کا برتھ تھا رمضان کا۔ تو ہم نے کہا اگر نہیں ملے گی تو ہم ایک پہ سفر کریں گے، چل ماحول کریں گے اور انجوائے کرتے ہوئے گھر کی طرف جائیں گے۔ کہ کافی لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک ٹکٹیں نہیں کرائی، کیوں نہیں کرائی، کس لیے نہیں کرائی، کیسے جاؤ گے، کیسے نہیں جاؤ گے؟ کیونکہ ہم سارا دن گھوم پھر کے واپس آئے تھے تو ہمارا مائنڈ میں یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیسے جاتے ہیں، اتنی بھیڑ، اتنے رش میں کیسے سفر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں اسٹیشن پر واپسی رات کے ٹائم پہنچے، 9:30 بج چکے تھے اور افراتفری کا ماحول تھا، اسٹیشن پر فل ماحول رش تھا اور کچھ ہمیں وہاں پر جاننے والے دوست بھی ملے جن کے پاس ایک برتھ اور 6 لوگ تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ میں جو دوست تھے ایک برتھ پہ 6 سفر کیسے کرتے۔ حسنین نے بتایا کہ میرا ایک برتھ ہے اور میرے ساتھ بہت سے دوست ہیں، ہم سفر کریں گے مل جل کر، انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹائم سے پہنچ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے۔ لیکن ہمیں گرین لینڈ میں جانا تھا اور گرین لینڈ میں جب ہم نے کاؤنٹر سے کیا، معلومات لی کہ ہمیں ٹکٹ چاہیے، اوپن ٹکٹ ہم اندر کروا لیں گے برتھ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ ٹرین بالکل فل ہے اور اوپن ٹکٹ نہیں دیتے۔ پھر بھی ہم نے ایک برتھ کے آسرے ٹرین میں سفر کرنے کا سوچا اور ٹرین میں روانگی کے لیے تیار ہوئے۔ جب رمضان کو بھوک لگی، رمضان نے کہا کہ میں تھوڑی سی بریانی کھا لیتا ہوں، یہاں کی چاول بھی ٹیسٹ ہو جائیں گی بریانی کیسی ہے، چاول کیسے بنے ہوئے ہیں، کیسے نہیں بنے ہوئے۔ تو رمضان نے بریانی لی اور بریانی کھانا اسٹارٹ کرنے کے بعد جب دیکھا تو ٹرین چلنے کے لیے تیار تھی، ہم ٹرین کی طرف دوڑے اور ٹرین پر بیٹھ گئے۔ تو وہاں پر کچھ مسافر پہلے سے موجود تھے جن کی برتھ سیٹیں کچھ بھی نہیں تھی، وہ کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے کچھ راستہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر گزارنے کے بعد ہم نے آن لائن برتھ کیا سکھر سے بہاولپور کے لیے۔ تو خیر ہم ایسے تیسے کر کے سفر انجوائے کیا دوستوں کے ساتھ، دیگر مسافر بھی تھے اور بس میں ٹرین میں بھیڑ بھی تھی۔ تو ہم حیدرآباد سے سکھر کے لیے روانہ ہوئے، سکھر پہنچے۔ سکھر پہنچنے کے بعد ہم اپنے ڈبے کی طرف روانہ ہوئے جس کی ہمیں ٹکٹ مل چکی تھی، اے سی پارلر کی۔ اے سی پارلر میں جب سفر کیا تو ہمیں پرسکون لگا، اچھی انجوائے۔ جو تھکاوٹ تھی، جو کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے سکھر تک کی تھکاوٹ ہم سے دور ہوئی اور پرسکون سفر تھا۔ اور ہم نے طے کر لیا کہ پہلی اور آخری غلطی ہے، ہم نے کبھی مسٹیک نہیں کرنی، کسی کے آسرے پہ نہیں رہنا اور ہم نے عید سے چند دن پہلے ہی ٹکٹ کروا لینی ہے اگر ہم نے سکون سے سفر کرنا ہے تو، ورنہ دیگر مسافروں کی طرح ہم بھی پریشان رہیں گے۔ اور مسافروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی عید سے 8-10 دن پہلے ٹکٹ کروا لیا کریں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو وہاں سے ہم نکلے سکھر سے، تو ہمیں پھر بریک فاسٹ دیا گیا۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہم بہاولپور پہنچے۔
بہاولپور پہنچے تو پھر ہمیں آگے جانا تھا بس ٹرمینل پہ، بس ٹرمینل سے میلسنگ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ جب بس ٹرمینل پہ گئے تو وہاں پر ہمیں میلسنگ کی ٹکٹیں بھی نہ مل سکی۔ ہم نے بڑی کوشش اور منت سماجی کرنے کے بعد ایک دو بس ٹرمینل کے چکر لگائے تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں آپ بیٹھ جاؤ بس میں، ہم آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے رضامند ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمیں ٹکٹ دینے کے لیے رضامند ہوئے اور ہم نے ٹکٹیں لینے کے بعد اپنے آبائی گاؤں کی طرف، میلسنگ کی طرف روانہ ہوئے، اور الحمدللہ بخیریت سے ہم گھر پہنچے اور ہمیں نصیحت آ گئی کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو تیسے کر کے نا ٹکٹ ہم نے ایڈوانس لینی ہے۔ ٹکٹ ایڈوانس لینے کے بعد انتظار کریں گے۔ ہم نے طے کر لیا کہ آج کے